اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ناظرین و سامعین، آج ہم تختی نمبر 11 مشق پڑھنے لگے ہیں سکون کی۔ تو یہ پیچھے ہم نے سبق نمبر 10 پڑھا تھا۔ آج ہم اس جو پیچھے سبق نمبر 10 پڑھا تھا اسی کے مطابق، اور جو پیچھے جتنے بھی سبق ہو چکے ہیں ان کے مطابق آج کی مشق ہے۔ تو اس مشق کو پڑھنے سے پہلے ہم چند قوانین پڑھیں گے اور چند سوالات ہیں جن کے جوابات جو ہیں ہم دیں گے، اور اس کے اندر بڑی آسانی ہوگی قرآن پڑھنے کی۔ تو اس وجہ سے یہ قوانین جو ہے یہ پڑھنے بہت ضروری ہیں۔ ایسے سمجھ لیں، اگر ہم ان قوانین کو پڑھنے کے بغیر اور ان قوانین کے مطابق اگر قرآن کو نہیں پڑھیں گے تو ہمیں قرآن پڑھتے ہوئے الٹا ہمیں گناہ ملے گا، جہاں ہم نے ثواب لینا وہاں ہمیں گناہ ملے گا۔ تو سب سے پہلے ہم چیز جانیں گے وہ یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین پر اخفا کب ہوتا ہے، یعنی جب نون ساکن اور تنوین آ جائے تو اس پر اخفا کب ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ جب ان کے بعد کوئی حرف حلقی، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا اور یرملون کے حروف میں سے کوئی حرف نہ ہو۔ یرملون کا مطلب یہ ہے کہ یا، را، میم، لام، واو، نون۔ اگر ان حروف میں جب نون ساکن اور تنوین آ جائے نا، ان حروف کے بعد اگر حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا اور یرملون میں سے کوئی حرف نہ ہو تو اس وقت نون ساکن اور نون تنوین پر کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا۔ یہ دیکھ لیں، آپ ادھر جان سکتے ہیں، ادھر ہم نے دیکھا ہے کہ یہ دیکھیں الف زبر نون، ان، تا زبر تا، انتا، یہاں پہ صرف اخفا ہو رہا ہے، غنہ نہیں ہو رہا۔ تو غنہ جو ہے وہ ابھی ہم نہیں کریں گے، یہ صرف اخفا کو جانیں۔ یہاں پر نہ تو یہ جو تا ہے یہ نہ حروف یرملون میں سے ہے اور نہ ہی حروف حلقی میں سے ہے، اس وجہ سے یہ جو نون ہے، کیونکہ نون ساکن ہے تو اس پر کیا ہوگا؟ صرف اخفا ہوگا۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں، یہ تنوین کہتے ہیں، دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ اب یہ دیکھ لیں کہ امرن ہے، یہ الف زبر میم ام، را، دو زیر، رن، امرن، یہاں پہ اخفا ہوگا، غنہ نہیں ہوگا۔ غنہ کے اندر ہم آواز کو نا کے اندر لے جا کر پڑھتے ہیں، لیکن یہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے بلکہ اخفا کریں گے۔ اخفا کیوں کریں گے؟ کیونکہ اس کے بعد حرف با ہے، اور با جو حرف ہے یہ نہ تو حروف حلقی میں سے ہے نہ ہی حروف یرملون میں سے ہے۔ تو اب امید ہے آپ کو یہ سوال کا جواب سمجھ آ جائے گا کہ جب ان حروف کے بعد، یعنی نون ساکن اور نون تنوین کے بعد کوئی بھی تنوین ہو، اس کے بعد حروف حلقی یعنی حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا میں سے یا حروف یرملون، یا، را، میم، لام، واو، نون، ان حروف میں سے کوئی حرف ان کے سامنے نہ ہو، پھر اس حالت میں ہم نون ساکن و تنوین پر اخفا کریں گے۔ اچھا، آگے وہ سوال کرتے ہیں کہ را ساکنہ کب موٹی ہوگی، یعنی را ساکن ہو وہ موٹی کب ہوگی، را موٹی کب پڑھی جائے گی؟ تو اس کا جواب کیا ہے کہ را ساکنہ سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو تو را موٹی ہوگی۔ یہ اگر یعنی را ساکن آ جائے، اس سے پہلے زبر آ جائے یا پیش آ جائے تو پھر کیا ہوگی؟ را موٹی ہو جائے گی۔ اگر اس کے بعد جو ہے وہ را ساکنہ کے بعد اسی کلمہ میں وہ دوسرا حروف مستعلیہ موٹے حروف میں سے کوئی حرف ہو تو ہر حال میں را موٹی ہوگی۔ تو حروف مستعلیہ کون سے ہیں؟ خصہ، داغ، تنقیز، یہ تقریباً 3، 2، 6، 7، 8 حرف بنتے ہیں۔ اگر ان حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو پھر جو ہے وہ را جو ہے موٹی پڑی جائے گی۔ پھر دوبارہ جان لیتے ہیں کہ را ساکنہ کب موٹی ہوگی، یعنی را ساکن ہو اس کو موٹا کب پڑھا جائے گا۔ یہ پیچھے ہم نے سبق پڑھا تھا ساکن والا۔ تو اگر را سے پیچھے پیش آ جائے یا را سے پیچھے زبر آ جائے تو پھر را موٹی پڑھی جائے گی۔ اگر را ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو پھر جو ہے را وہ باریک پڑھی جائے گی۔ اسی طرح جب کسی جملہ پر وقف کرنا ہو تو سب سے آخری حرف کو ساکن کر دیں۔ اگر ساکن نہ ہو اور آواز اور سانس دونوں ختم کر دیں گے، جیسے گول تا پر جب وقف کریں گے تو ہا پڑھی جائے گی۔ گول تا پر جب وقف کریں گے تو وہ کس کی آواز دے گی؟ ہا کی۔ زبر کی تنوین پر جب وقف کریں گے تو تنوین کی جگہ الف پڑھیں گے۔ جس طرح آپ دیکھ لیں
یہ خلقن ہے نا اصل میں، تو جب ہم اس کے اوپر وقف کریں گے، یعنی آگے اگر آیت آ جائے یا وقف آ جائے، پھر ہم پڑھیں گے خلقا، یعنی اس کو الف کی آواز دے کر ہم اس کو آگے پڑھیں گے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ یہ آج ہم یہی قوانین جان لیں اور اس پر عمل کر لیں تو یہی بہت ہے۔ کل انشاءاللہ العزیز یہ تھا تختی نمبر 11 کا پارٹ نمبر 1۔ کل ہم تختی نمبر 11 کا پارٹ نمبر 2 جو ہے وہ یہ پڑھیں گے۔ یہ ہم تختی ہم عربی کے اندر جو ہے وہ یاد کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ ابھی تک مجھے اجازت دیجیے، والسلام۔